اور وہ جماعت جو ہے وہ سلفی گروہ ہے. اور سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کیا ہے؟ اسی لیے لجنہ دائمہ کہ جو بحوث نقل کی آپ کی کتاب میں ملاحظہ فرمائے، میں اسی کو سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت کہ دائمہ کمیٹی برائے علمی بحوث اور افتاء مملکت سعودی عرب نے یہ فتویٰ دیا. اس مملکہ کے علماء جو معتبر ہیں اور معتبر علماء کی کمیٹی لجنہ دائمہ، ان کا فتویٰ ہے کہ سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے. سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے، اور سلف سے مراد صحابہ کرام اور شروع کے 3 افضل صدیوں کے وہ ہدایت یافتہ ائمہ ہیں جن کی خیریت یعنی خیر اور بھلا ہونے کی خوشخبری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں دی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس پر بھی بہت اعتراض، سلفیت کیا ہے، اہل الحدیث. آپ دیکھیں گے کہ علماء نے باقاعدہ اس پر مصنفات لکھی ہیں کہ اس کی کب ضرورت پڑی. جب غیروں کے سامنے ہمارے تعارف کی ضرورت تھی تو غیر مسلم کے سامنے ہم مسلم ہیں، لیکن وہ مسلمان جو اہل بدعت ہے، جو مرجیہ ہے، صوفی ہے، خارجی ہے، قدری ہے، اس کے سامنے جب ہماری بات آئی تو ہم اہل السنہ کہلائے، وہ اہل البدع اہل الاہوا کہلائے. اب جب کچھ لوگوں نے جو ہے یہ غلط راستوں اور اہوا کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل السنہ بھی کہا، تو اہل السنہ کے ساتھ ہم نے اہل الحدیث جو اہل السنہ کا مترادف ہی ہے، اہل السنہ والجماعہ، اور سلفی کی تعبیر بھی اختیار کی جو یہ تعبیر اختیار نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ بتایا کہ یہ حقیقی اسلام جو سلف کا دین تھا، جو اہل سنت ما انا علیہ و اصحابی کی تعبیر کا ترجمہ اور معنی ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، میں جس پر ہوں وہ سنت ہے، صحابہ جس پر ہیں وہ الجماعت ہے، صحابہ جو ہیں وہ سلف کے سرغنہ ہیں، لہذا اس کی طرف نسبت صحابہ کی طرف نسبت ہے، صحابہ کے منہج کی طرف نسبت ہے. صحابہ کا منہج وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج وہی ہے جو قرآن کی تعلیم ہے. اس لیے کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر یا قرآن کے اوپر اضافے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور قرآن یہ جدا نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں. کچھ لوگ فریب دینے کے لیے اس میں نقطہ آرائی کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ لجنہ نے یہ حکم دیا کہ سلف کی طرف سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے، اور سلف سے مراد صحابہ کرام اور شروع کے 3 افضل. یہ آگے دلیل دے رہے تھے شروع کے 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے کا فرمان ہے صحیحین وغیرہ میں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں. یہاں ایک ہی مرتبہ ہے اس روایت میں، دوسری بعض روایتوں میں جو صحیح ہیں 2 اور 3 مرتبہ ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کو تینوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر آپ کے بعد صحابہ، یہ آپ کا دور ہوا، پھر صحابہ، پھر تابعین. بعض لوگ اس میں تابعین کو بھی جوڑتے ہیں. تو ان ادوار کو خیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. خیر کس بنیاد پر؟ منہج کے صحت کی بنیاد پر. اس میں غالب وہ لوگ جو قرآن سنت صحابہ کے طریقے پر رائج رہے. اگر کوئی ان سے منحرف ہو تو وہ چاہے اب جیسے معبد جوہنی ہے، واصل ابن عطا یا جہم ابن صفوان، جو لوگ اگر عہد صحابین میں وہ لوگ پائے گئے تو چونکہ وہ صحابہ اور تابعین کے منہج سے ہٹ کر ہیں، اس لیے یہ سلف میں شمار نہیں ہوں گے. اس کی اور بھی توجیہ آپ اہل علم سے سنیں گے. تو جو لوگ قرآن و سنت کے منہج پر قائم ہیں، صحابہ اور ان کے طریقے پر ان کے بعد اس پر گامزن ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ سلف ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرنے والے سلفی ہیں. اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ خیر ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا؟ کن کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کو اللہ کے رسول خیر کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، ان کا دین اور منہج غلط نہیں ہو سکتا. وہ دین اور منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تعدیل ہو رہی ہے. جیسے ہم جرح و تعدیل پڑھتے ہیں، کس کی روایت روایت قبول کی جائے، کس کی رد کی جائے. یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعدیل کی ہے. ہمارے یہ جاہل لوگ مرزا علی انجینئر اور یہ سر غامدی اور یہ لوگ قرآن سنت ان کے علوم سے تو بے بہرا اور جاہل ہیں. یہ جہالت کے ساتھ کچھ چمکدار چیزیں بیان کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم عدول، یہ اہل سنت کا قاعدہ کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. اگر صحابی کا نام آ جائے تو ان کو نہیں پرکھا جائے گا کہ ان کی روایت لیں کہ نہ لیں، رد کریں کہ قبول کریں. کیوں نہیں؟ کیوں اصول بنایا اہل سنت نے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین جو اس وقت صحابہ تھے کہ راستے سے ہٹے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، اس کو اسی راستے پہ ہم چلائیں گے اور اسے جہنم تک پہنچائیں گے۔ غلط منہج پر چلتا رہے گا تو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، یہ پہلا عذاب، اور پھر وہ جہنم تک پہنچے گا۔ یہ مومنین کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے والا بتایا، جن سے اللہ راضی ہوا، جن سے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہیں دینا، جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ خیر الناس ہیں یہ لوگ، ان کے بارے میں آپ میں یا بات کے لوگ تنقید کریں تو کیا قابل قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعدیل کی ہے، ان پر یہ اکڑ پھکڑ روافظ اور ان کے ایجنٹ، ان کے جو ہے پٹھو اگر ان پر تنقید کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعدیل کو ہم رد کر دیں گے؟ کوئی مومن بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی قبول کر رہا ہے کسی ایسے گہرے نتھو خیرے کی بات کو، ہمارے نوجوان شیخ کہہ رہے تھے، مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ہمارے بعض فارغین اور علماء بھی ایسے جاہلوں سے متاثر ہیں، شیعوں اور یہودیوں کے ایجنٹ سے، جو صحابہ کرام پر نقد و تنقید کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، صحابہ امیر معاویہ اور ان لوگوں پر جو ہے نام لے کر نقد و تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل حق کہتے ہیں۔ لکھ لیجئے، ایک صحابی کو جو اس طرح سے قبول کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، قرآن حدیث کے ثابت شدہ عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ منہج حق پر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اسے اہل حق سمجھے وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے آدمیوں سے دور رہے نوجوان۔ ایک صحابی کو جو برا بھلا کہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس شر ہے، یہ شر چھپا کر رکھا ہے، منافق ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے، یہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل واضح طور سے آپ سمجھ لیجئے، اس طرح کی باتوں کو دماغ میں بٹھا لیجئے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر اہل حق اور اہل باطل، صحیح منہج کے علمبردار اور غلط منہج کے علمبرداروں میں تفریق کیجئے۔ چنانچہ یہ دائمی فتویٰ کمیٹی نے یہ استدلال کیا، حدیث کا ترجمہ آپ کے کتاب میں موجود ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو منہج سلف پر چلے ہیں، ہاں، اہل حق، کتاب و سنت کی پیروی کر کے، ان کی طرف دعوت دے کر اور ان پر عمل کر کے، اسی لیے وہ اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں۔ میں نے کتنی صاف بات اس